أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ فرقان جو ہے مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کا ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالی نے تبارک سے کیا اور اس کا نام فرقان جو ہے یہ کئی اعتبار سے یہ فرق کرنے والی ہے. شروع سے ہی اگر اس کا ہم مطالعہ کریں اس کو پڑھیں تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے توحید کا ذکر کیا، یعنی کہ یہ توحید کو ماننے والے موحد اور مشرک کے درمیان میں یہ فرق کرنے والی ہے. کہ پہلا آج کا جو ہمارا درس ہے اس سارے کے سارے درس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کے دلائل دیں گے اور اس کے بعد اس قرآن مجید کے متعلق کچھ دلائل دیں گے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ دلائل دیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کی پوری صورت جو ہے نا اس کے اندر دلائل ہی دلائل دی ہے کہ واضح طور پر یہ فرقان یعنی فرق کرنے والی چیز ہے کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے کے درمیان بالکل واضح طور پر یہ فرق کر دیتی ہے. اس کے باوجود کوئی نہ مانے تو نہ مانے، جیسے جنگ بدر کو بھی یوم الفرقان کہا گیا، لیکن یوم الفرقان جنگ بدر کو کہنے کے بعد بھی تو سارے کے سارے لوگ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے. اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو احد کے لیے نہ آتے. فرقان کا مطلب یہ ہے کہ بالکل واضح فرق کر دینے والی چیز، بھلے ہی اس کو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن عقل والے جو ہیں وہ اس سے سبق ضرور حاصل کر لیتے ہیں. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات،
نزل الفرقان، جس نے نازل کیا فرقان کو۔ یہاں سے مراد فرقان جو ہے یہ کتاب بھی ہے، قرآن مجید بھی، اور یہ سورت بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون، تاکہ وہ ہو، للعالمین نذیرا، تمام جہانوں والوں کے لیے، نذیرا، ڈرانے والا۔ الذی، وہ ذات، لہو ملک السماوات، اس کے لیے بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، اور نہیں پکڑی اس نے کوئی بھی اولاد، نہیں بنائی اس نے کوئی بھی اولاد، ولم یکن لہ شریک، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی شریک، فی الملک، بادشاہی میں، وخلق کل شیء، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، فقدرہ تقدیرا، تو اس نے بالکل ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ واتخذوا من دونہ آلہہ، واتخذوا، اور پکڑا ہے لوگوں نے، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ، آلہہ، معبود، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون، اور نہیں ہے وہ مالک، لانفسہم، اپنی جانوں کے لیے، ضرًا، کسی بھی قسم کے نقصان کے، ولا نفع، اور نہ ہی کسی نفع کے، ولا یملکون، اور نہ ہی وہ مالک ہیں، موتاً، موت کے، ولا حیاء، اور نہ زندگی کے، ولا نشورا، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا افک، مگر جھوٹ، افتراہ، جو گڑھ لیا ہے اس نے، واعانہ، اور اس کی اعانت کی ہے، مدد کی ہے، علیہ، اس کام پر، قوم آخرون، دوسری اقوام نے، فقد، پس تحقیق، جاؤ، وہ آئے، ظلما و زورا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ، جھوٹ پر وہ اتر آئے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، اساطیر الاولین، یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اکتتبہا، اسے لکھوا لیا ہے اس نے، فہی، پس وہ، تملا علیہ، پڑھی جاتی ہیں تم پر، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ قل، کہہ دیجئے، انزلہ، نازل کیا اس قرآن کو، الذی، اس ذات نے، یعلم السر، جو جانتا ہے بھیدوں کو، فی السماوات، آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، انہ، بے شک وہ، کان، ہمیشہ سے ہے، غفورا رحیما، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا۔ سب سے پہلے تبارک، تبارک سے مراد یہ برکت سے لفظ نکلا، اور برکت کس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی تھوڑی چیز سے متوقع یا غیر متوقع زائد فائدہ حاصل کرنا، کسی بھی چیز سے متوقع یا غیر متوقع زائد فوائد حاصل کرنے کو برکت کہا جاتا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر پیسے کے لیے اور عمر کے لیے برکت کی ہی دعا کرنے کا حکم ہے، کہ آپ کسی کو یہ نہ دعا دو کہ اللہ تمہاری عمر لمبی کرے، بھائی اگر فضول عمر ہو تو اس کو اللہ نے کیا کیا، ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ ذلیل ترین عمر ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان کو سارا کچھ بھول جاتا ہے، کہ جو جوانی کے اندر، بچپن کے اندر اس کے ذہن میں تھا، بڑھاپا جب زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن سے وہ ساری چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ تو الٹا گھر والوں کے لیے بھی بوجھ ہے اور اپنے آپ کے لیے بھی بوجھ ہے۔ اور ایسے ہی مال، اگر مال جو ہے وہ کثرت سے آ جائے، زیادہ آ جائے تو کیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے کیا ہے، آزمائش ہے۔ اور ہمیشہ کیا مانگے، مال کے اندر، عمر کے اندر، اولاد کے اندر برکت۔ برکت کیسے، تھوڑا سا مال ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ساتھ ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ آدمی بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں لیتا، لیکن اس کے دلی ارمان جتنے ہیں وہ سارے پورے ہو جاتے ہیں، اولاد اچھے طریقے سے پڑ جاتی ہے،
کہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ غریب گھرانے کے ہیں، امیروں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اولاد کو پڑھاتے ہیں نا. امیروں کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود ان کی اولاد ہے نہیں پڑھتی. اور ایک آدمی انتہائی غریب ہے، اس کا بچہ سرکاری اسکول میں بھی جا کے اتنا اچھا پڑھتا ہے کہ وہ جو مال والے جن کے پاس اچھا خاصا مال ہوتا ہے، اچھی بلی انہوں نے ٹیوشنیں رکھی ہوتی ہیں، ان سے اچھا پڑھ جاتا ہے. اس مال کو برکت والا مال کہا جاتا ہے. اس مال کو، اس علم کو برکت والا علم کہا جاتا ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہو. اگر فائدہ مند علم نہیں ہوگا تو وہ الٹا اس کے لیے نقصان دے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آپ دعا یہی کہا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ مجھے نفع مند علم دے، یعنی میرے علم کے اندر برکت ڈال، وہ میرے لیے نفع مند بنے. اگر انسان کے پاس علم تو بہت زیادہ ہو لیکن اس کو نفع نہ دینے والا ہو تو اس علم کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی برکت نہیں ہوتی. اور عمر کا بھی آپ دیکھ لیں کہ عمر کے موازنے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ 50 سال 60 سال کے اندر وہ رتبہ مقام وہ حاصل نہیں کر سکتے جو کچھ لوگ جو ہیں وہ 30 سال کی عمر میں حاصل کر لیتے ہیں. اللہ نے ان کی عمر میں برکت ڈالی ہوئی ہے. اور اس کے بعد کسی کو رتبہ مقام مل جاتا ہے، وہ اس رتبہ مقام پر چند دنوں کے لیے ٹھہرتا ہے، زوال پذیر ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی کو اللہ رتبہ مقام عطا کرتا ہے، تا دیر ان کو اللہ اسی رتبے مقام پر رکھتا ہے. اس کو کہتے ہیں عمر کے اندر برکت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے اندر اور مال کے اندر، علم کے اندر ایسی برکت ڈالتی ہیں کہ تھوڑے سے وقت کے اندر انسان بہت سارا علم حاصل کرتا ہے. اور تھوڑے سے علم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بہت بڑا عامل بنا دیتا ہے کہ تھوڑا سا علم بھی اس کے لیے نجات کا باعث بن جاتا ہے کہ انسان اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے اور نجات کا باعث بن جاتا ہے، انسان جنت کے اندر چلا جاتا ہے. اور اگر علم جو ہے بہت زیادہ پاس آ گیا لیکن وہ برکت والا نہ ہوا، انسان اس کے اوپر عمل کرنے والا نہ ہوا، تو وہی علم جو ہے وہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جو سب سے پہلے دوزخ کے اندر جانے والے لوگ ہیں ان کے اندر کون کون ہے؟ ایک شہید، دوسرا سخی، تیسرا عالم. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سوال کریں گے تو سخی کیا کرے گا؟ اللہ سارا مال میں تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، لیکن اللہ کیا کہیں گے؟ وہ ریاکاری کے لیے تھا، اس کے اندر کوئی میری طرف سے کوئی برکت نہیں تھی. اگر کچھ تجھے میں نے برکت دی تو دنیا کے اندر جو تو نے میرے لیے خرچ کیا اس کے اندر تجھے میں نے فائدہ دے کے دنیا کے اندر ہی تیرا وہ سارا فائدہ پورا کر دیا، آخرت کے اندر تیرے لیے کوئی فائدہ نہیں. کہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہ ہوا تو وہ مال برکت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایسے ہی عالم جو ہے، عالم سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے تو جواب میں کیا کہے کہ میں ساری زندگی علم حاصل کرتا رہا، لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہوا. علم تو وہی ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کو جھکا دے. جو علم انسان کو اللہ کے سامنے جھکا ہی نہ سکے تو وہ علم بھی کبھی برکت والا علم نہیں ہوتا، وہ الٹا آزمائش کا سامان بنتا ہے. بابرکت ہے وہ ذات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے لفظ خاص ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی ذات برکت والی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو برکت والا بنائے وہی برکت والی چیز ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت والا نہ بنائے وہ چیز برکت والی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. وہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کل انسانیت اگر اکٹھی ہو کے، انس جن پہلے بعد والے سارے اکٹھے ہو کے تجھے لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، کہ پوری کی پوری انسانیت اکٹھی ہو کے، جن اکٹھے ہو کے تجھے نفع دینا چاہیں تو نفع نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے. اور ایسے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، صرف اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے. تو سب سے بابرکت ذات جو ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. نزل الفرقان، جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان کو نازل کیا. یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان حق اور باطل کے اندر فرق، توحید اور شرک کے اندر فرق، عدل اور ظلم کے اندر فرق کرنے والی چیز ہے کہ ہر چیز کو قرآن مجید نے کھول کھول کر بیان فرما دیا. لیکون للعالمین نذیرا، لیکون تاکہ وہ ہو. اگر تو لیکون کا ہم کریں کہ وہ قرآن مجید یعنی یہ فرقان کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تو للعالمین نذیرا، تو قرآن بھی تمام جہانوں کو جو ہے وہ ڈرانے والا ہے کہ اس کے احکام جو ہے وہ ہر جو بھی پڑھے گا اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا. اور اگر اس کو ہم کہیں لیکون
عبدہ کی طرف ہے کہ علی عبدہ لیکون، کہ وہ بندہ ہو للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ مجھے سابقہ نبیوں کے اوپر 5 قسم کی فضیلتیں جو ہیں وہ زیادہ دیے گئی، 5 قسم کے فضائل مجھے سابقہ انبیاء سے زیادہ دیے گئے۔ ان کے اندر ایک کیا ہے؟ وَكَانَ النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، یبعث الی قومہ خاصہ، کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ خاص صرف اپنی اقوام کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام کے تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، کہ کل انسانیت کے لیے بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب یہاں سے تبارک الذی کی آگے اللہ تبارک و تعالی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ کون سی بابرکت ذات ہے۔ پہلی صفت الذی لہ ملک السماوات والارض، پہلی صفت کیا ہے؟ کہ اللہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، وہ ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، کسی اور کے لیے وہ بادشاہت نہیں، صرف آسمان و زمین کا بادشاہ ایک ہی ہے۔ دنیا کے اوپر رہتے ہوئے ہر انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کا ماننے والا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے مانے، نام تبدیل کر کے مانے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آج سائنس اس قدر ترقی کر گئی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا ہے۔ کریٹر کے اوپر ہر کوئی آ گیا کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کوئی بھی اولاد نہیں بنائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اولاد ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان، جن اور حیوان، جس کی بھی چیز کا آگے بچہ ہو یا بچی ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسی کی جنس سے ہوتا ہے، اسی کی جنس سے ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے اندر سے حیوان نہیں نمودار ہوتا، اور کبھی حیوان کا بچہ بھی انسان نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نظام چلایا تو کیا ہوتا ہے کہ انسان مٹی سے بنا، آگے اس کی جو آل اولاد چلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی مٹی سے ہی ہوتی ہے۔ حیوان جو ہے، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوان کو شکل و شباہت دی ہے، حیوان کے آگے جو اولاد چلتی ہے وہ بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ جیسے جن ہے، جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسامت بخشی، وہ ان کی آگے اولاد بالکل ویسے ہی چلتی ہے۔ ہر چیز کا جوڑا آپ دیکھ لیں، بالکل ویسے ہی چلتا ہے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہود اور نصارہ کا عقیدہ تھا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر کو نعوذ باللہ یا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے، خود غور کریں کہ ایک طرف سے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور دوسری طرف سے خود پھر ان کا بیٹا بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے خود عزیر علیہ السلام کے امتی بن کے خود نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ عزیر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ویسے ہی ہم بھی اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب بندے ہیں۔ اور ایسے ہی عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا، الہ بنا دیا، اور خود جو ہے وہ ان کے قریب ہوتے ہوئے کہا جی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے بیٹے کی وجہ سے بخشائی ہوں گے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کسی بھی طرف سے انسان اپنی طرف کر لے، کسی بھی ذات کی طرف کر لے، تو وہ اسی کے اندر آئے گا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں بنائی، کہ اللہ کے نور سے، اللہ کی صفات سے، اللہ کی ذات سے نہ کوئی چیز نکلی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے نکلے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز نکلی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے نکلے۔ اگر نکلتے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نور ہے تو نور سے نور ہی نکلے گا، اور وہ اللہ کی اولاد بنے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کے اندر بھی کسی کو کسی بھی قسم کا شریک نہیں بنایا۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سیدھا شریک نہیں بناتے، کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سفارشی بنانا شروع کر دیتے ہیں کسی اعتبار سے۔ حالانکہ قرآن مجید ہی کفار مکہ کی جہاں ساری وضاحت کرتا ہے، وہاں کیا کہتے ہیں؟ اگر ان سے پوچھا جاتا کہ
کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان بتوں کو کیوں شریک بناتے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم تو صرف ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں جتنی بھی مزار پرستی ہو رہی ہے، کس لیے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جتنے بھی اولیاء پرستی ہو رہی ہے، کس لیے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نبی علیہ السلام نے طریقے بتائے تھے، ہم نے وہ سارے کے طریقے چھوڑ دیے، اور جو طریقے نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر ہیں، ہم نے ان کو اپنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا بادشاہت کے اندر شریک نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا اللہ نے ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لیے، الہ بنا لیے، لا يخلقون شیئا، وہ ان معبودوں کی اصل کیا ہے؟ یہاں اللہ نے کہا لا يخلقون شیئا، وہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر سکتے، انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی۔ اور 18ویں سپارے کے اندر اللہ نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سارے کے سارے جو ہیں جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا کہ مکھی اگر اسے کوئی ذرہ چھین کے لے جائے یہ تو اس سے بھی واپس چھین نہیں سکتے۔ لا يخلقون شیئا، یہ کوئی بھی چیز پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ یہ تو خود پیدا کیے گئے، یہ خود پیدا کیے گئے۔ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہ یہ اپنی جان کے لیے کسی بھی قسم کا نفع حاصل کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ کہ اپنی ذات کے لیے، دوسرے کے لیے تو درکنار، یہ تو بعد کی بات ہے نا کہ دوسرے کو نفع پہنچا سکتے ہیں یا نہیں، یہ اپنی ذات کے لیے اپنی ذات سے بھی کوئی چیز دور نہیں کر سکتے۔ اگر ان کو کوئی اللہ کی طرف سے نقصان ہو تو یہ اس نقصان کو اپنے اوپر سے ہٹا سکتے نہیں، اگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی نفع ہو تو کوئی بھی ان کے اوپر سے اس نفع کو ہٹا سکتا نہیں، اور نہ ہی اگر ان کے لیے اللہ کا کوئی فیصلہ نقصان کا ہو تو اس نقصان کے فیصلے کو تبدیل کر کے یہ اپنے لیے نفع بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ولا یملکون موتا ولا حیا، اور نہ ہی یہ موت کے اوپر قادر ہیں، ملکیت رکھتے ہیں، ولا حیات، اور نہ ہی یہ زندگی کے اوپر قادر ہیں۔ یہ موت اور زندگی کے اوپر قادر نہیں ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے موت عطا کرے، بے شک وہ ایک دن کے بچہ ہو یا ایک سانس کا بچہ، بے شک وہ 80 سال کا بوڑھا ہو یا 200 سال کا بوڑھا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت اور زندگی کا مالک ہے، جب جس کو چاہے اس کو فوت کر دے۔ ولا نشورا، اور نہ ہی یہ دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر کسی بھی قسم کی ملکیت رکھتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ ہمیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک، نہیں ہے یہ صرف جھوٹ، یہ قرآن مجید جو ہے یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ افتراہ، یہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ خود گڑھ لیا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کے اوپر ان کی دوسری قوموں نے مدد کی ہے۔ آپ غور کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلائے، نبی علیہ السلام کے فرامین کو جھٹلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیسے جو ہے وہ مت مار دیتے ہیں، ان کا دماغ ہی نہیں کام کرتا کہ ایک طرح سے عرب جو تھے وہ کیا کہتے تھے، ہم عربی ہیں، باقی سارے کے سارے کیا ہیں، عجمی لوگ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بار بار ان کو چیلنج کیا، کبھی پوری کتاب کا چیلنج کیا، کبھی 10 آیات کا، کبھی ایک سورت کا چیلنج کیا، کبھی ایک آیت کا چیلنج کیا کہ ہم اگر آپ سچے ہو تو ایسے لے کر آؤ، اور انہوں نے بارہا کوشش بھی کی، اس میں کامیاب بھی نہیں ہوئے۔ کہتے کیا تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے افتراہ، اس قرآن کو خود گڑھ لیا، اس کو خود گڑھ لیا۔
حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے نبی آپ نے پہلے جو ان کے اندر زندگی بسر کی ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ نے ان کے سامنے اس سے پہلے کبھی بھی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی اعتبار سے لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے اس دنیا کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کو استاد نہیں بنایا۔ کیوں؟ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا سکھا دیتا تو کیا کہتے؟ یہ تو دوسروں سے سیکھتے رہے۔ اس لیے اللہ نے دنیاوی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ دنیا کے اوپر کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد نہیں ہے، کہ 40 سال کی زندگی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا تھا؟ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، نہ ہی آپ نے کبھی کوئی چیز لکھی تھی، نہ آپ نے کبھی کچھ لکھا تھا اور نہ کبھی کسی سے کچھ پڑھا تھا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچائے رکھا کہ دنیا کے اوپر کسی کو بھی آپ کا استاد بننے نہیں، اور جس کا کوئی استاد ہی نہ ہو، وہ افطرا ہو، وہ خود سے کیسے چیزیں گڑ گڑ کے لے کے آئے گا، وہ کیسے لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے گا، یا کیسے وہ اتنی بڑے بڑے فرامین لے کر آئے گا کہ دنیا کے جب سے وجود میں آئی اس وقت سے لے کر یہاں تک کہ یہ جو قرآن مجید کے نزول کا زمانہ ہے اس وقت تک کے حالات کفار مکہ آپ سے پوچھتے آپ ان کو بیان کرتے، یہود آپ سے پوچھتے آپ ان کو بیان کرتے، عیسائی آپ سے پوچھتے آپ ان کو بیان کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کے شاگردی بھی نہیں اختیار کی اور اس کے باوجود جو ہے وہ اتنے بڑے حالات و واقعات جو آپ کے سامنے بیان کر دے؟ ایک بات۔ دوسری وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کیا کہتے ہیں اس کے اوپر نا دوسرے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک یہ بھی الزام لگایا جاتا تھا نعوذ باللہ کہ عبداللہ بن مسلم الحضرمی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نا 2 غلام تھے عیسائی، ایک کا نام یسار تھا ایک کا جبر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آیا کرتے تھے، کبھی کبھی نا وہ کچھ پڑھتے ہوتے تھے، عیسائی تھے ان کے پاس انجیل تھی یا جو بھی ان کی کتاب تھی وہ اس کے اندر سے پڑھا کرتے تھے، تو کبھی کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرتے تو ان سے سنتے بھی، اور یہ ان کی ایسی مت ماری کہ خود اپنے